میں تو امتی ہوں اے شاہ ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ایسن ٹاکس پر آپ کو خوش آمدید۔ تو آج تھوڑی سی بات کریں گے عشق کے اوپر، کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ایمان کی بنیاد تو عشق پر رکھ۔ تو بیسیکلی جو ایمان ہے وہ عقل اور فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ کر نہیں رکھا جاتا، یہ ہوتا ہے عشق کی بیس پر۔ یہ جو ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہے یا نہیں ہے، بس وہ عشق کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مینز کہ ایک تو عقل ہوتی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ تیرا نفع ہے، یہ تیرا نقصان ہے۔ عشق ہوتا ہے وہ انے واہ، وہ جیسے کلامہ صاحب کہتے ہیں کہ عشق ہوتا ہے انے واہ۔ تو جو ایمان کی بنیاد عشق پر ہوتی ہے، وہ پھر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں دیکھتا، وہ پھر کوئی عقل کی طرف دھیان نہیں دیتا، وہ پھر صرف وہی دیکھتا ہے کہ جو اس کو حکم ہوا ہے۔ تو اس کی بہترین مثالیں جو ہے ہمیں اسلامک ہسٹری سے بہتر کہیں مل ہی نہیں سکتی، جو صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین کا عشق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے بہترین مثالیں عشق کی مجھے کہیں اور نہیں ملتی، کہ انہوں نے کس طرح اپنا سب کچھ وداؤٹ اینی فیکٹس اینڈ فگرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں تب تک کوئی ایمان کو نہیں پا سکتا جب تک میری ذات اس کے لیے، اس کے مال جان، اس کی اپنی ذات، اس کے ماں باپ اور سب چیزوں سے زیادہ اہمیت کی عمل نہ ہو جائے۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت اپنی لائف میں، اپنی لائف پرائورٹی اس طرح دینی ہے کہ اپنی ہر چیز جو ہے اس کو پیچھے کر کے ان کو آگے رکھنا ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، جس طرح کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، کچھ کام تھا، شاید غزوہ بدر تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو آپ گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، اور جاتی دفعہ جو ہے نا اپنے دیواروں پر نا ہاتھ لگا کر ایسے ایسے دیکھ رہے تھے، ایسے ایسے نا دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سوئی بھی تو نہیں بچی جو دیوار میں لگی ہو، میں سرکار پر قربانی اس کی بھی دے دوں سرکار کے لیے، کہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اور اسی طرح ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، شاید حضرت عثمان غنی، تو انہوں نے کہا میں تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سر پر سارے گھر کا سامان اٹھایا اور سال لے کر آگے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق تو اپنا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ ان کا عشق تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو تھوڑی سی آج ان کی ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سٹار تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے، اور بہت ہی اچھے، اور غار حرا میں بھی آپ کا ساتھ کافی دفعہ ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جو اب کفار مکہ ان کے پیچھے لگ گئے تو آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں چھپ گئے، تو غار یار بھی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان بھی ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ پاک نے ایک مکڑی کو بھیج دیا، اس نے ایک جالا بون دیا، اور کفاروں کو لگا کہ اگر اس طرف سے وہ گئے ہوتے تو یہ جالا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہوتا، تو اس طرح وہ واپس چلے گئے۔ اور کئی ایسی جگہ پر جہاں پر اسلام کو بڑی ضرورت پڑی ہے، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا کردار تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو قریب ہوتا ہے نا اس سے پہلے بات کرتا ہے کہ یار ایسا کرنا ہے، ابھی کرنا نہیں ہوتا لیکن وہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار ایسے کرنا ہے، یہ چیز ہم کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ہجرت کرنی ہے، صدیق ہجرت کرنی ہے۔ تو اب بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ہجرت کرنی، تو آپ تقریباً ایک ماہ، ہجرت سے پہلے تقریباً ایک ماہ فرما دے، تو آپ اپنے دروازے کے نا قریب رات کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہ آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں رات کو ہی نہ ارادہ بن جائے اور وہ آ کر میرے دروازے پر آواز دے صدیق، اور میں فوری آگے سے کہوں لبیک یا رسول اللہ، تو وہ دروازے پر آ کر کھڑے ہوں اور کہیں کہ صدیق
تو آواز دیں تو میں سویا نہ ہوں، میرے غفلت میں نہ بیٹھا ہوں، وہ آواز دیں میں فوری جواب دوں کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، چلیں ہم ہجرت کرنی ہے، رات کے وقت آپ کا ارادہ بن گیا تو ہم چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے کئی اور انسٹانس جو، اور دیکھیں بہت کم احادیث، آپ نے کبھی سنا ہے کہ بہت کم احادیث جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، روایات ان کی کافی ہیں، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھ کر سوال ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سوال تو کرتا ہے نا انسان جب وہ کچھ، بس ان کا ایک نا عشق ہی اتنا تھا کہ وہ صرف سرکار کی بارگاہ میں نا بیٹھے رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ نا ایک حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو حاتم طائی اس وقت کا ہی ہوا تھا، تو وہ اپنے باپ کی سخاوت کا ذکر کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میرا باپ اتنا سخی تھا، 7 کے 40 دروازے تھے ہمارے محل کے، کوئی ایک دروازے سے آتا تھا تو وہ میرا باپ اس کو دیتا تھا، اگر وہی بندہ دوسرے دروازے پر آیا اس نے پھر اس کو دے دیا، اگر وہی بندہ تیسرے دروازے پر آیا ہے تو پھر اس نے اس کو دے دیا، اس طرح کرتے کرتے اگر وہ محل کے آخری دروازے پر وہی بندہ دوبارہ آیا ہے تو میرے باپ نے اس کو لٹایا نہیں، اس کو دیا، اتنا میرا باپ سخی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تب حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ دریافت فرمایا آپ سے، تو آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ کی سخاوت کہاں پہ بیان کر رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ کائنات کا سخی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا باپ کسی کو ایک دفعہ دے، اس کی بھوک نہ مٹے، اس کی طلب پوری نہ ہو، وہ دوسرے دروازے پر آئے، پھر اس کو نوازے، پھر اس کو نوازتا اینڈ تک وہ چاہتا جائے، ایون دیٹ اس کی بھوک نہ پوری ہو، اس کا باپ پھر بھی سخاوت کر رہا ہے لیکن اگلے کی بھوک نہیں پوری ہو۔ اس کو نہیں پتا یہ کائنات کے کس بڑے سخی کے دربار میں موجود ہے جو ایک دفعہ نوازتا ہے، جسٹ ون ٹائم، اور اس پہ کو دونوں جہان میں اس کو کوئی کمی نہیں آنے والی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق کا معیار تھا، اور یہ ان کا، اور واقعی یہ ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نوازا تھا اور نوازتے ہیں تو وہ بے شمار نوازتے ہیں، وہ پھر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، انسان کی عقل کام ہی نہیں کرتی۔ جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو سرمایہ ہے یہی زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی بھی نہیں ہے چیز جو آپ زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے، ایک جو موٹیو ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، تو دل میں جو ہے نا وہ سرکار کی محبت ہونا بہت ضروری ہے۔